پوری دنیا کو ہلا دینے والا پاکستان کا ایک واقعہ، ایک 8 سالہ بچی کے ساتھ ایک ظالم نے ایسے جبرن زنا کیا اور زنا کر کے اسے قتل کیا اور کچرے کے ڈھیر پر بچی کو چھوڑ دیا۔ 3 دن تک بچی کچرے کے ڈھیر میں سڑتی رہی۔ کیا یہ نیوز میں آپ نے نہیں دیکھا؟ پوری دنیا میں اس اخبار کی پھیلتی ہوئی ہم نے کرنیں دیکھی۔ آخر وہ کون شخص تھا جس نے ایک 8 سالہ بچی سے اپنے خواہشات کو پورا کیا، اس کے جسم کو چھلنی کر دیا، جس کے ماں باپ گھر میں موجود نہیں؟ اور ایسی ایک چھوٹی سی بچیوں کو دیکھ کر کے تو ہمارے دل پیار کرنے پر آ جاتے ہیں، رحم کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جس کے اندر یہ ہوائے نفس زیادہ ہو، جس نے خواہشات نفسانیہ کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے نزدیک بچی کیا بوڑھی کیا، ہر ایک کے ساتھ وہ وہی کام کرے گا۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اپنی نفسانی خواہشات کو قتل کر دو ورنہ یہ تمہیں قتل کر دے گی۔ اسے اگر تم نے نہیں مارا تو یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ بلکہ حضور جب بیان کر رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے بدن میں کانٹے آ رہے تھے۔ حضور فرمانے لگے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب انسان اپنی ماں سے زنا کر کے بھی شرم نہیں کرے گا۔ یہ کون سا وقت ہے جس میں ہوائے نفس کو انسان اپنا معبود بنا لیا ہے؟ پیسہ اگر تمہارے پاس ہے تو کیا تم ہر کام کر سکتے ہو؟ مال تمہارے پاس ہے تو اپنی ہر خواہش پوری کر لو گے؟ آج دنیا ہمیں ننگا کرنے کی کوشش اسی بات پر کر رہی ہے۔ ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہر جگہ پر انٹرنیٹ میڈیا میں ہم یہی نوجوانوں کو سنتے آ رہے ہیں کہ ان کو بے حیا بنانے کے لیے، فحاش بنانے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے دنیا کہ تم نکالو یہ سب لباس، نکالو یہ لبادے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پہنائے تھے، نکال پھینکو ان سب چیزوں کو۔ یہ حیا کا لباس ہمارے نوجوانوں سے کھینچ کر کے پھینک دیا گیا۔ وہ فاطمہ زہرا کی دختر جو گلیوں میں چلتی تھی تو پورے گاؤں والے بلکہ پورے محلے والے اپنی نگاہیں نیچے کر لیا کرتے تھے۔ آج اس دختر زہرا کی چادر کھینچ لی گئی، اسے ننگا کر کے بازار میں لایا گیا۔ ہماری بیٹیاں ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جتنے کام ہو رہے ہیں ان سب کے لیے قرآن نے سچ فرمایا۔ محبوب آپ دیکھ نہیں رہے کہ بعض وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیے، جو ان کی طبیعت کرتی ہے وہ کرنے لگتے ہیں۔ افانت تکون علیہ وکیلا، ایسے لوگوں کی رسول آپ مدد فرمائیں گے؟ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، ایسا بندہ جس نے اپنی ہوائے نفس خواہشات کو اپنے خدا سمجھ لیا ہو، ایسے کہ اے رسول آپ ہرگز مدد نہ فرمائیں، ایسے کی مدد نہ فرمائیں۔ انسان جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جب پیدا کیا نہایت ہی صاف و شفاف آئینے کی طرح پیدا کیا۔ آج پوری دنیا شرمسار ہے کچھ واقعات کو لے کر، اخبار کی سرخیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہیں پر مجھے بات یاد آتی ہے، چند سالوں قبل میں ممبئی کا ہی ایک علاقہ، مضافاتی علاقہ وسئی میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جہاں پر نشہ کے عادی نوجوانوں کو سدھارنے کے لیے انہوں نے ایک سینٹر بنایا، کرسچنوں کا ہے، اور اس میں نشہ کر کر کے ایڈکشن والے، یعنی جو بغیر نشہ کے رہ ہی نہیں پاتے تھے، ایسے نوجوانوں کو اس میں رکھا گیا ہے۔ میں وہ معائنہ کرنے کے لیے ہمارے ایک ساتھی کے ساتھ گیا تھا، دیکھوں کیا کیا یہاں پر ان کو سدھارنے کی کیا کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں کے مینیجر ہمیں بہت ساری چیزیں بتا رہے تھے کہ 12 سٹیپ ہے، یہ سب پورا عیسائیوں کا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ سدھار رہے ہیں۔ بہرحال ہمارے ہاں کوئی ایسا سینٹر مجھے نظر نہیں آیا، لیکن ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب ہی کافی ہیں۔ لیکن ہونا چاہیے مسلمانوں کو، ذمہ داروں کو۔ اب ان نوجوانوں کو دیکھنے کی میں نے خواہش ظاہر کی تو مجھے ٹی وی میں صرف بتایا گیا کہ ان سے اندر ملاقات نہ کریں، اندر جو وہ لوگ کر رہے ہیں کام وہ سب چیزیں آپ کو باہر نظر آ رہی ہیں۔ تقریباً وہاں پر 80 نوجوان تھے جو نشہ کے، ہیروئن، کوکین، افیون، پتہ نہیں کیا کیا اعلیٰ قسم کے نشے کر کے آئے ہوئے تھے،
اور کئی لوگوں کے جسموں کی ہڈیاں باہر تھیں، مرنے کے قریب ہیں، انہیں لا کر کے وہاں ڈالا گیا ہے. تو نشہ سے مکتی دلانے کے لیے، چھٹکارا دلانے کے لیے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں سینٹر والے. 80 نوجوان اس کے اندر موجود تھے. ریکارڈ میں نے معلوم کیا تو جس میں 72 صرف مسلمان تھے. 72 صرف مسلمان نوجوان اس میں تھے. اور اس میں سے جب اس نے کہانیاں سنانی شروع کی، اس نوجوان کو دیکھو، اس نوجوان کو دیکھو، یہ کیا کر کے آیا. نشہ کا جب یہ ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے. اس میں سے ایک نوجوان کو بتایا کہ اس نے اپنی ماں سے پیسے مانگے، نہیں ماں نے دی تو اس کے گلے کا ہار چھینا، جس کی وجہ سے ماں اس کو پکڑی تو چاقو لے کر اس کے ماں کے پیٹ میں مار دیا. ماں کو مار کر کے آیا ہے، ماں زندہ ہے لیکن چاقو سے بری طرح زخمی ہے. صرف نشہ کے لیے اپنی اس قیمتی دولت کو اس نے اپنے ہاتھوں مارا. جس ماں نے 9 مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھا، ہر درد برداشت کیا. یہی خواہشات نفس ہے جو انسان کو ہر برا کام کرا دیتی ہے. سچ فرمائے میرے معبود نے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے. اپنا معبود وہی ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے. اگر تمہارا نفس تم سے سب کام کرا رہا ہے تو سمجھ لو کہ تم اسے خدا سمجھ لیے ہو، تم نے اس کو معبود سمجھ لیا. ختم کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، نفس کے ساتھ مقابلہ کرو، ہر اس کی خواہش کو پوری نہ کرو. یہ تمہیں اگر راتوں پر کہیں گناہوں کے اڈوں پر لے جانے کی خواہش کر رہا ہے، ایک بار تو قتل کر کے دیکھو. میرا رب وعدے میں کیا فرماتا ہے جانتے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف کیا، قیامت کے دن سب کو کھڑا ہونا ہے. جس کے دل میں گناہ کی خواہش آئی اور اس نے اپنی خواہش کو مار دیا، اپنے رب کو یاد کیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. میرا مولا وعدہ فرماتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ ہے. تم جس قدر اس کی مخالفت کرو گے مولا کے دروازے کھلتے جائیں گے. تنہائی میں ہمارے گناہوں کے انبار بڑھتے گئے. پہلے تو ہم تنہائی میں ہونے والے گناہوں کو رد کرتے تھے. ہم بیانات میں یہی کہتے کہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرو. آج وہ زمانہ آیا کہ جو اکیلے میں گناہ کیے جاتے تھے وہ منظر عام میں ہونے لگے، کھلے بازاروں میں ہونے لگے. ہر جگہ پر لوگ اس بات سے بالکل شرم و عار نہیں محسوس کرتے. لوگ تو آج اپنے گناہوں کی ویڈیو بنا کر شیئر کرنے پر بھی فخر کرتے ہیں. ایمان جب رخصت ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے، ایمان کی حیا، تو جو دل میں آئے وہ کرو، جو چاہے وہ کرو. ہوتا یہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب خواہشات کو اپنا معبود بناتا ہے تو کس حد تک پہنچتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے، گناہوں میں یا اپنے برے کرتوت میں وہ کہاں تک پہنچتا ہے. مدینہ طیبہ میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں چوروں کو تو ہم نے بہت سارے دیکھا ہے، گھر چرایا، مال چرایا، جیب چرایا، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک ایسا چور تھا جو کفن چراتا تھا. کیسے لوگ جنازے لے جا کر قبرستان میں اپنے مردوں کو دفن کراتے تھے، رات کو یہ جاتا اور قبر کھود کر کے ان کے کفن چھین لیا کرتا. یہ ایسی بھی چوری ہوتی ہے. ایسے چور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ روز کا اس کا معمول تھا، ڈھونڈتا تھا کہ کوئی آج مردہ گیا ہو، وہ کفن لا کر کے پھر بیچ دیتا ہلکی سے پیسوں کے لیے. یہی خواہشات ہیں انسان کی. جب یہ بڑھ جائے تو اس سے ہر برا کام کروا لیتی، ہر برا کام کروا لیتی، کہیں کا اسے نہیں چھوڑتی. امام غزالی فرماتے ہیں مدینہ طیبہ کی ایک عابدہ و زاہدہ خاتون کا انتقال ہوا، جوان عورت تھی. اسے بھی غسل، تجہیز و تکفین کے بعد دفن کیا گیا نماز جنازہ کے بعد. یہ چور معمول کے مطابق رات گیا اور اس نئی قبر کو کھودا جس میں آج ہی ایک لڑکی دفن تھی. نوجوان
عبادت گزار ریاضت والی خاتون اس میں دفن تھی. کھودا اس کی قبر کو تو لاش بھی تازہ ہے, کفن بھی تازہ ہے. کفن کو چھین لیا اور جب بدن بغیر کفن کے, بغیر کپڑے کے ہوا تو اس ظالم نے اپنی جسمانی خواہش بھی اس سے پوری کی. ایک میت کے ساتھ واقعی جتنی مرتبہ بھی میں یہ بیان کرتا ہوں بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخر یہ کون انسان تھا جس نے اتنی بڑی ایسی انہونی اپنے طرف سے ایک سازش کی جس کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے. وہ پلٹا تو قبر سے وہ خاتون زندہ ہوئی اور اس نے پکارا, اے ظالم, لوگ تو زندوں میں لوگوں کو ننگا کرتے ہیں, تو نے مجھے پورے قبرستان میں ننگا کیا, پورے قبرستان میں میرا منہ کالا کیا. کیا تجھے رب کے حضور کھڑے ہونے کا خوف نہیں آتا؟ کیا تجھے مولا کے حضور کھڑے ہونے کا خوف نہیں آتا؟ ہاں, یہ اور بات ہے کہ رب تعالیٰ کبھی کسی کا دل بدل دے, یہ اس کی مرضی ہے. اسی لیے یہ تمام گناہوں کی ایک بڑی فہرست ہے. کن کن چیزوں کو میں عرض کروں. میرے سفر کے دوران میں اس آیت کریمہ کو پڑھتا رہا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے وقت ایک بڑے امام ہیں پرہیزگار, انہوں نے یہ آیت بتائی. صرف سوال ہم نے یہ کیا تھا, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہم سلام پیش کرتے ہیں اور حضور ہماری مدد کرتے ہیں, یہ ہمارا یقین ہے. کوئی ایسا ذریعہ بتا دیں کہ میرے آقا جلدی سن لیں, وہ سنتے سب کی ہیں, مدد فرما دے ہیں. یہ آیت انہوں نے پڑھی. آپ نے نہیں پڑھا قرآن میں, مجھے سمجھایا. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا, رب تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے, محبوب آپ کے پاس آنے والے بہت سارے ہیں, ان میں سے کیا آپ نے نہیں دیکھا کچھ ایسے ہیں جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہیں. افانت تکون علیہ وکیلا, کیا ایسوں کی آپ مدد کریں گے؟ ایسوں کی آپ مدد کریں گے؟ تو اس بزرگ نے مجھ سے اتنا ہی کہا, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اگر مدد چاہتے ہو اپنی خواہشات کو قتل کر دو, میرے مصطفیٰ ہر چیز کا دروازہ کھولتے ہیں. اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے تابع نہ کر دے. حضور فرماتے ہیں میں جو چاہوں وہ کرنے لگ جاؤ تب تمہیں ایمان کی سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے. اگر تم جو چاہو وہ کرنے لگو تو تم ابھی کامل ایمان والے ہو ہی نہیں سکے. ایمان تمہارے اندر آیا ہی نہیں. ایمان کہتے اسے ہیں کہ ہر وہ کام کرو جو میرا نبی چاہ رہا ہو, میرا رب مجھ سے چاہ رہا ہو. آج اپنی طبیعت جو چاہتی رہی وہ ہم کرتے چلے گئے, اور پھر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن کامل ہیں, ہم مسلمان کامل ہیں, اور ہمارے سے زیادہ کوئی پکا مسلمان ہی نہیں. بعض تو اتنے گہرے یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں, لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت تو صرف ہمارے لیے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا. رب تعالیٰ نے صرف جنت کا وعدہ ہم سے فرمایا. یقیناً مومن صحیح العقیدہ مسلمان ہی جنت میں جائے گا, مگر اے مسلمانوں, جس کی زندگی ہوائے نفس پر چلتی رہی, خواہشات نفسانیہ پر چلتی رہی, اس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ بھی ہے کہ مولا جب کسی کے گناہوں کی کثرت دیکھتا ہے اور اسے توبہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا تو رب تعالیٰ اخیر میں اعلان فرماتا, اے فرشتوں, اس پر توبہ کے قبول نہ ہونے کی, توبہ نہ ہونے کی مہر لگا دو. یعنی اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے, اور اس حالت میں مرتا ہے کہ اسے توبہ کی مولا مہلت بھی نہیں دیتا, اسے مہلت بھی نہیں ملتی. تیرے دعوے تو یہی رہ گئے. بہت سارے لوگوں سے کہتا تھا ہم جنتی ہیں, ہمارے علاوہ جنت کسی کے لیے نہیں, لیکن مولا کا غضب ایسا کہ موت ایسے وقت میں لے آیا جب تمہیں توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملی. رب تعالیٰ کو منانے کا ایک مہلت کا, فرصت کا موقع بھی نہیں ملا. میرے عزیزوں, آج ہمارے پاس زندگی کے لمحات کم باقی رہ گئے, اور
घड़ी की टक टक जो चलती है दर हकीकत हमारी जिंदगी को काट रही है। ये सुई नंबरों को नहीं काटती, हमारी जिंदगी को काटती है। हमारे हर लम्हे कम होते जा रहे हैं। हम तो नए साल में खुशियों से नाचते हैं, जबकि गम किसी को नहीं होता कि मेरी जिंदगी आज 1 साल कम हो गई। मैं मौत की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं, रब ताला की तरफ आगे बढ़ता जा रहा हूं। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताबेदारी ना हो तो हमारी जिंदगी पूरी फीकी है, बेमजा है, कड़वी है ये जिंदगी। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आज तुम छोटी सी चीजों के लिए अपने मौला को भूल गए, अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ठेस पहुंचाया। मैं आपको बताऊं, रब्बे जुल जलाल कितनी मेहरबानियां फरमा रहा है, कितनी मेहरबानियां फरमा रहा है। हम दुनिया में देख रहे हैं, हर चीज वो देने के बावजूद मोहलत देकर रखा है। कुछ लोग अभी आए थे हमारे यहां, बिल्डिंगों का प्लान आया है, हमें बीएमसी हटा रही है, करंट के तार काटे हैं, बिजली के तार काट दिए गए, पानी की लाइन खत्म कर दिए। उस वक्त मुझे यही बात याद आई, ये इंसान है, ये इंसान है जिसकी ना मानो तो ये बिजली के तार काटता है, ये उसके घर पे सप्लाई होने वाला पानी खत्म कर देता है। इंसान, तूने ये नहीं देखा उस रब्बे जुल जलाल की जिंदगी भर नाफरमानी करता रहा, कभी उसने तेरे कान के तार नहीं काटे, कभी उसने तेरी जुबान को काट नहीं दिया कि अब इसका बोलना ही बंद हो जाए। जुमले तो 1000 गंदे निकलते रहे जुबान से, गालियों से लोगों को छलनी करते रहे, रब तबारक व ताला की नाफरमानी में गाने गाते रहे, लेकिन उस मौला तबारक व ताला ने इतनी मोहलत दे रखी कि यहां दुनिया में इंसान सब चीजें खत्म कर लेता है। और उस रब्बे जुल जलाल की मेहरबानियां ये हैं, ख्वाहिशाते नफ्स पर सब जी रहे हैं, फिर भी वो मोहलत दे रखा है, हमें वक्त दे रखा है। यहां हम जिसको खादिम बनाए रखते हैं 5000 तनख्वाह पर, खड़ा करने के लिए चौखट पर, निगरानी के लिए चौकीदारी पर, उसे 5 से 10 हजार तनख्वाह देकर के रखते हैं। थोड़ी देर के लिए वो बैठ गया तो नौकरी से निकाल देते हैं, जा किसी और जगह नौकरी ले, ढूंढ ले। वो मेहरबान रब्बे जुल जलाल, उसके हुजूर बंदा बरसों बरस नहीं खड़ा हुआ, बरसों बरस गुजर गए, नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कभी उस मौला ने नहीं फरमाया जा किसी और खुदा को ढूंढ ले। फिर भी फरमाता है इसका रिस्क मेरे जिम्मे है, इसको सांसें पहुंचाना मेरे जिम्मे है, इसके तमाम जिंदगी की हिफाजत मेरे जिम्मे है। तुम्हें खबर क्या है कि तुम्हारी हिफाजत कैसे करता है मौला? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ईमान वाला जब रात को सोता है, रब ताला 2 फरिश्ते उसके घर पर भेजता है, ऐ फरिश्तों सुबह तक मेरे इस बंदे की हिफाजत करो। तुम लाखों देकर के अपनी निगरानी नहीं करा सकते, मुफ्त में मौला तुम्हारे घरों की हिफाजत कर रहा है। जब तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत हो जाए, मां क्या संभाल सके, बाप क्या संभाल सके, हमारे पास इतनी हैसियत भी नहीं बच्चों को पालने की, मगर रब्बे जुल जलाल उसी वक्त 2 फरिश्ते उतारता है। इरशाद फरमाता है, बच्चे को मां जब अकेले छोड़ करके जाए, कभी तुम हंसाया करो, कभी रुलाया करो, उस बच्चे का साथ दो। फरिश्ते उस बच्चे की तरबियत के लिए उतरते हैं। हम सबके साथ फरिश्तों ने तरबियत की है, बल्कि बाज बुजुर्गों ने फरमाया, जब बच्चा मां के ना होने के वक्त झूले से गिर जाता है तो फरिश्ते हाथ देते हैं, उस हाथ तो गहरे जख्म ना आए। ये सारी तरबियतें मौला ताला की हमारे साथ है।